زبور 85 پہلی آیت سے آخری آیت تک۔ اے خداوند، تو اپنے ملک پر مہربان رہا ہے، تو یعقوب کو اسیری سے لایا ہے، تو نے اپنے لوگوں کی بدکاری معاف کر دی ہے، تو نے ان کے سب گناہ ڈھانک دیے ہیں، تو نے اپنا غضب بالکل اٹھا لیا، تو اپنے قہر شدید سے باز آیا ہے۔ اے ہمارے نجات دینے والے خدا، ہم کو بحال کر، اپنا غضب ہم سے دور کر۔ کیا تو سدا ہم سے ناراض رہے گا؟ کیا تو اپنے قہر کو پشت در پشت جاری رکھے گا؟ کیا تو ہم کو پھر زندہ نہ کرے گا تاکہ تیرے لوگ تجھ میں شادمان ہوں؟ اے خداوند، تو اپنی شفقت ہم کو دکھا اور اپنی نجات ہم کو بخش۔ میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں اور اپنے مقدسوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا، پر وہ پھر حماقت کی طرف رجوع نہ کرے۔ یقیناً اس کی نجات اس سے ڈرنے والوں کے قریب ہے، تاکہ جلال ہمارے ملک میں بسے۔ شفقت اور راستی باہم مل گئی ہے، صداقت اور سلامتی نے ایک دوسرے کا بوسہ لیا ہے۔ راستی زمین سے نکلتی ہے اور صداقت آسمان پر سے جھانکتی ہے۔ جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا، اور ہماری زمین اپنی پیداوار دے گی۔ صداقت اس کے آگے آگے چلے گی اور اس کے نقش قدم کو ہماری راہ بنائے گی۔ آمین۔ مقدس ہوسیہ کی کتاب، پہلا باب 11ویں آیت سے دوسرے باب کی 15ویں آیت تک۔ اور بنی یہودا اور بنی اسرائیل باہم فرام ہوں گے اور اپنے لیے ایک ہی سردار مقرر کریں گے اور اس ملک سے خروج کریں گے، کیونکہ یزرییل کا دن عظیم ہوگا۔ اپنے بھائیوں سے امی کہو اور اپنی بہنوں سے روحامہ۔ تم اپنی ماں سے حجت کرو، کیونکہ نہ وہ میری بیوی ہے اور نہ میں اس کا شوہر ہوں، کہ وہ اپنی بدکاری اپنے سامنے سے اور اپنی زناکاری اپنے پستانوں سے دور کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ میں اسے بے پردہ کروں اور اس طرح ڈال دوں جس طرح وہ اپنی پیدائش کے دن تھی، اور اس کو بیابان اور خشک زمین کی مانند بنا کر پیاس سے مارا۔ میں اس کے بچوں پر رحم نہ کروں گا، کیونکہ وہ حلال زادہ نہیں ہے۔ ان کی ماں نے ٹھنالا کیا، ان کی والدہ نے روح سیاہی کی، کیونکہ اس نے کہا میں اپنے یاروں کے پیچھے جاؤں گی، جو مجھ کو روٹی پانی اور اونی اور کتانی کپڑے اور روغنوں شربت دیتے ہیں۔ اس لیے دیکھو، میں اس کی راہ کانٹوں سے بند کروں گا اور اس کے سامنے دیوار بنا دوں گا، تاکہ اسے راستہ نہ ملے، اور وہ اپنے یاروں کے پیچھے جائے گی پر ان سے جا نہ ملے گی، اور ان کو ڈھونڈے گی پر نہ پائے گی۔ تب وہ کہے گی میں اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس جاؤں گی، کیونکہ میری وہ حالت اب سے بہتر تھی، کیونکہ اس نے نہ جانا کہ میں ہی نے اسے غلہ و میں اور روغن دیا اور سونے چاندی کی فراوانی بخشی، جس کو انہوں نے بال پر خرچ کیا۔ اس لیے میں اپنا غلہ فصل کے وقت اور اپنی میں کو اس کے موسم میں واپس لے لوں گا، اور اپنے اونی اور کتانی کپڑے جو اس کی 70 پوشی کرتے چھین لوں گا۔ اب میں اس کی فاشا گری اس کے یاروں کے سامنے فاش کروں گا، اور کوئی اس کو میرے ہاتھ سے نہیں چھڑائے گا۔ علاوہ اس کے میں اس کی تمام خوشیوں اور جشنوں اور نئے چاند اور سبت کے ایام اور تمام معین عیدوں کو موقوف کروں گا، اور میں اس کے انگور اور انجیر کے درختوں کو، جن کی بابت اس نے کہا ہے یہ میری اجرت ہے جو میرے یاروں نے مجھے دی ہے، برباد کروں گا، اور ان کو جنگل بناؤں گا، اور جنگلی جانور ان کو کھائیں گے۔ اور خداوند فرماتا ہے
میں اسے بالین کے ایام کے لیے سزا دوں گا جن میں اس نے ان کے لیے بخور جلایا، جب وہ بالیوں اور زیوروں سے آراستہ ہو کر اپنے یاروں کے پیچھے گئی اور مجھے بھول گئی، تو بھی میں اسے فریفتہ کر لوں گا اور بیابان میں لا کر اس سے تسلی کی باتیں کہوں گا، اور وہاں سے اس کے تاکستان اسے دوں گا اور عکور کی وادی بھی، تاکہ وہ امید کا دروازہ ہو اور وہ وہاں گایا کرے گی جیسے اپنی جوانی کے ایام میں اور ملک مصر سے نکل آنے کے دنوں میں گایا کرتی تھی۔ آمین۔ مقدس لوکا کی انجیل 8 باب 22ویں آیت سے 25ویں آیت تک۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اور اس کے شاگرد کشتی میں سوار ہوئے اور اس نے ان سے کہا، آؤ جھیل کے پار چلیں۔ بس وہ روانہ ہوئے، مگر جب کشتی چلی جاتی تھی تو وہ سو گیا، اور جھیل پر بڑی آندھی آئی اور کشتی پانی سے بھری جاتی تھی اور وہ خطرہ میں تھے۔ انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا کہ صاحب ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اس نے اٹھ کر ہوا کو اور پانی کے زور شور کو جھڑکا اور دونوں تھم گئے اور امن امان ہو گیا۔ اس نے ان سے کہا، تمہارا ایمان کہاں گیا؟ وہ ڈر گئے اور تعجب کر کے آپس میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ یہ تو ہوا اور پانی کو حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتے